سیدہ نفیسہ طاہر اللہ سے ڈرتی، قیام اللیل کرتی، دن کو روزہ رکھتی۔ میں نے کبھی ان کو رات میں سوتے اور دن میں بغیر روزے کے نہیں دیکھا۔ مریضوں پر خرچ کرتی، فرمایا کرتی تھی آپ کہ سحری کے وقت لوگوں کی زبانوں پر جو آہوں کے تیر نکلتے ہیں وہ کبھی خطا نہیں جاتے۔ سیدہ نفیسہ جب مصر کے لیے سفر میں روانہ ہوئی تو راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار فلسطین وہاں حاضری دی، سورت ابراہیم کی تلاوت کرتی رہی۔ تو حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے جد امجد میں آپ کی بارگاہ میں آج جسم اور روح کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، جبکہ اس سے پہلے فقط میری روح آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تھی، یعنی میں آپ کو ہدیہ بھیجتی تھی، تو روح ہدیہ لے کے جاتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور مجھے حالت بیداری میں اپنی زیارت کرائیں۔ چند دنوں میں حضرت ابراہیم تشریف لے آئے اور اے بیٹی نفیسہ تم میں بشارت دیتا ہوں، آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، تم نیک خواتین میں تمہارا شمار ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور میں وصیت کرتا ہوں کہ سورت مزمل کثرت سے پڑھا کرو، اور تمہیں عالم برزخ میں بھی اور قیامت کے دن بھی نہیں بھولوں گا۔ ایک مرتبہ دوسرے شہروں سے کچھ خواتین سیدہ کی بارگاہ میں آئیں اور آتے شکریہ ادا کیا کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائی تھیں۔ ایک خاتون نے کہا، آپ نے جو کام میرے ذمہ لگایا تو میں نے کر دیا۔ سیدہ نفیسہ نے اس بات کو سراہا، چند ہدایات دی، انہیں رخصت کر دیا۔ ان کے جاتے کسی نے آپ سے سوال کیا، آپ تو کافی عرصے سے کسی سے ملنے کے لیے نہیں گئی، یہ دوسرے شہر کی خواتین آپ کے ہاں آئی ہیں۔ فرمایا یہ ساری جنات تھیں اور جنات کے قبائل سے تعلق رکھتی تھیں، اور ان اللہ کے نیک بندوں کا ہمارے ہاں آنا جانا ہے۔ ان جنات آپ کی بھتیجی فرماتی ہیں جو آپ کی خدمت میں تھیں کہ جہاں وہ نماز پڑھتی تھی وہاں قریب ایک ٹوکری رکھی ہوئی تھی، جب بھی آپ کسی چیز کی خواہش کرتی وہ چیز ٹوکری میں مل جاتی، اور میں نے اس میں ایسی ایسی چیزوں کا مشاہدہ کیا جو میرے وہم و گمان اور خیال سے بالاتر۔ ایک دفعہ میں نے اظہار کیا تو فرمانے لگی، زینب جو اللہ پر توکل کرتا ہے دنیا اس کی فرما بردار ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ تھے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ، فرماتے ہیں علوم معرفت میں نے دو خواتین میری مشاہدے کی حد تک پہنچی، میں نے پوری دنیا مطالعہ کیا ہے کہ دو خواتین سے بڑھ کے میں نے باکمال نہیں دیکھا، ایک رابعہ بصریہ اور دوسرا سیدہ طاہرہ، اور فرماتے تھے یہ سیدہ طاہرہ وہ ہیں جن سے جنات بھی فیض پاتے تھے۔ آپ نے بیماری کی حالت میں اپنے گھر میں قبر کھود دی، سیدہ نفیسہ نے روزانہ اترتی، قرآن مجید پڑھتی، اس قبر میں انہوں نے 190 قرآن مکمل کیے اور اس میں قرآن ختم کیے، اور جب موت کا وقت آیا آپ روزے سے تھیں، لوگ ڈرتے ہوئے آئے، پانی پینے پر مجبور کیا، لوگوں کے اصرار سے تنگ آ کر فرمانے لگے، میں نے 30 سال اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں تجھ سے ملوں تو روزے سے ملوں، میری دعائیں توڑتے ہو، تم چاہتے ہو روزہ چھوڑ دوں؟ اور پھر قرآن پڑھنے لگی اور فرمانے لگی کہ اللہ پاک کی رحمت میری منتظر ہے۔ بیماری کے ایام میں اپنے شوہر حضرت اسحاق کو خط لکھا، اطلاع ہوئی، قدرت الہی جس روز وفات ہوئی اس روز ان کے شوہر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، کیونکہ یہ پہلے مدینہ رہتی تھیں، پھر مصر تشریف لے آئیں قاہرہ میں۔ انہوں نے مصر کے لوگوں سے فرمایا کہ میں ان کی میت مدینہ لے جاؤں گا، ہمارا سارا کنبہ ہمارا سارا خاندان تو بقی مدینہ میں ہے، تو میں ان لے جاؤں گا وہاں اور بقی میں دفن کروں گا۔ اہل مصر نے عرض کیا کہ آپ ان کی میت کو مدینہ منورہ لے جانے کی بجائے یہیں دفن کریں، مگر سید اسحاق بات نہیں مانی اور مدینہ منورہ لے جانے پر اصرار کیا، اور انہوں نے اکٹھے ہو کر بہت سارا مال جمع کیا، اور جن اونٹوں پر وہ مدینہ سے آئے تھے ان کی خرچیاں مال دولت سے بھر دیں۔
یا کسی طرح مان جائیں کہ یہاں سے ان کو لا لے جائیں۔ پہنچے، معلوم ہوا کہ راتوں رات ان کا ارادہ بدل گیا، لیکن مال کی وجہ سے نہیں۔ فرمانے لگے مجھے تمہارے مال کی حاجت نہیں۔ بڑے باپ کے بیٹے تھے، امام جعفر صادق کے بیٹے، امام موسیٰ کاظم کے بھائی، بڑی ہستی۔ اور رات کو میرے خواب میں میرے آقا حضور تشریف لائے، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اہل مصر کا مال انہیں واپس کر دو اور نفیسہ کو مصر میں ہی دفن کر دو، اور ان کی برکت سے اہل مصر پر رحمت نازل ہوتی رہیں گی۔ اور پھر ان کو ان کی وہی کھودی ہوئی قبر تھی، اسی میں دفن کر دیا۔ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ بھلیا اسی مرنا نہیں، گور پہ یا کوئی ہور،